اپنے گھروں میں اسلامک لائبریری بنائیں اور اپنے گھر والوں کو دین کی طرف راغب کریں۔ اس سے انشاءاللہ ہمارے گھروں میں سکون آئے گا اور ہم آپس میں باہمی اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے بن جائیں گے، کیونکہ دین آئے گا زندگیوں میں تو ہماری زندگی میں سکون آئے گا اور ہم اللہ کے ہاں بھی کامیاب ہوں گے اور دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بہت اچھی ہے کتاب تحفۃ خواتین کے لیے تحفہ خواتین ہے، اس میں بہت زبردست عنوانات ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ خواتین اسلام سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں۔ میری کوشش رہے گی کہ میں انہیں پڑھ کر بھی آپ کو پہنچاؤں، اور ہر کسی کے پاس یہ کتاب ہوتی نہیں ہے، تو اگر آپ کوئی ٹاپک سننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے میسج کر دیں کہ اس پہ میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں۔ یہ صرف خواتین کے لیے ہی نہیں بلکہ مرد حضرات کے لیے بھی ایک تحفہ ہے، کیونکہ جب آپ خواتین کو دین کی تربیت دیں گے تو لازمی بات ہے آپ کی خود بھی تربیت ہوگی، اور آپ کے گھر والوں میں ایک باہمی ربط قائم ہو جائے گا اور آپ کے گھروں میں سکون آ جائے گا۔ یقین کریں جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ کی بڑائی گھروں میں بیان نہیں ہوتی، پھر شیطانیت ہی ہمارے اوپر غالب آ جاتی ہے اور پھر اس کے برے اثرات بھی ہمارے گھروں پر ہوتے ہیں۔ اتنا کچھ وقت فجر کے بعد مطالعے کو دیں، تاکہ بہت ہی اچھا وقت ہوتا ہے مطالعے کا یہ فجر کے بعد، تو اس میں آپ کو انشاءاللہ دین کا علم بھی حاصل ہو جائے گا اور عملی طور پہ ہم دین سے قریب بھی ہو جائیں گے اور ہم اپنے معاملات کو احسن طریقے سے دیکھ سکیں گے۔ اس میں خواتین کے لیے ہر ٹاپک موجود ہے جو وہ جاننا چاہتی ہیں، مردوں کے لیے بھی بہت زیادہ اس میں رہنمائی ہے، عورتوں کے لیے اور مردوں کے لیے۔ دین تو ہمارا مکمل ہے اسلام، بس ہم نے اس میں عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ محمد تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کو کتاب الایمان والعقائد، چلیں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں تاکہ آغاز ہو جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک دن ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص پر نظر پڑی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بہت زیادہ سفید اور بال بہت زیادہ کالے تھے، اس کے حال سے سفر کے آثار ظاہر نہیں ہو رہے تھے اور اسے ہم میں سے کوئی پہچانتا بھی نہ تھا۔ اس کے اس حال سے تعجب اس لیے ہوا کہ مدینہ منورہ کا باشندہ ہوتا تو اسے ہم پہچانتے ہوتے، اور اگر مسافر تھا تو اس پر سفر کے آثار ظاہر ہوتے اور کپڑے میلے ہوتے۔ اس وقت تو یہ بھید ہم پر نہ کھلا، بعد میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے اس بھید کا پتہ چلا۔ وہ شخص چلتے چلتے مجلس تک آ پہنچا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر قریب ہو کر بیٹھ گیا کہ اپنے گھٹنے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملا دیے اور اپنے ہتھیلیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھ دی، اور اس نے سوال کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے اسلام کیا ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور نماز کے روزے اور رمضان کے روزے رکھے اور بیت اللہ کا حج کرے بشرط یہ تجھے وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو۔ اس جواب کو سن کر اس شخص نے کہا صدقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اس بات پر تعجب ہوا کہ سوال بھی کرتا ہے اور پھر ایسے انداز میں ٹھیک بتاتا ہے جیسے پہلے سے جانتا ہو۔ پھر اس نے کہا کہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں پر۔ اور یہ جواب سن کر اس نے پھر وہی کہا صدقت، آپ نے ٹھیک فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا اچھا بتائیے احسان کیا ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی اس طرح عبادت کرے جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے، سو اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے یعنی کہ تجھے ایسی قوت استحضار حاصل نہیں ہے کہ تو یہ سمجھتے ہوئے عبادت کرے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ سمجھ کہ بلا شبہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے سوال کیا کہ اچھا یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوال کرنے والا اور جس سے سوال کیا گیا ہے دونوں اس بارے میں برابر ہیں، نہ مجھے معلوم ہے نہ تم واقف ہو۔ پھر اس نے کہا اچھا تو اس کی نشانیاں بتا